بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا راحۃ العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیور، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسیناں، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اپنے دامن میں روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے۔ اللہ اس ماہ نور کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسئلہ ختم نبوت اور رد مرزائیت کے حوالے سے آج کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سلسلہ نبوت کا نقطہ اختتام ہے، آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ 14 صدیوں سے آج تک امت اس بات پہ متفق ہے، کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ بروزی۔ نبوت کا دروازہ قطعاً بند ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری رسول ہیں جن کے بعد نہ کسی رسول کی گنجائش ہے، نہ کسی نبی کی گنجائش ہے۔ حضرت امام ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا، فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، یہ آیت اس بات پہ نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
پھر فرماتے ہیں جب حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بطریق اولا ثابت ہوتا ہے، فلا رسول بعدہ، کہ حضور کے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی منزل کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، مختلف صحیفے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، جبکہ وہ بھی کتابیں اللہ کی ہیں، کلام اللہ کا ہے۔ قوم نے تحریف کی، تغیر و تبدل کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ قرآن میں تغیر ممکن نہیں ہے، تحریف نہیں ہو سکتی، ایک زیر اور زبر کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پچھلے کتنے نبی تھے جن کو شہید کر دیا گیا؟ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا۔ باقی نبیوں کی حفاظت کیوں نہ ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اللہ نے کیوں لی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، نیا نبی آئے گا اور اللہ کے حکم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرے گا۔ لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضور کی حفاظت کی تاکہ یہ نبوت کے کام کا اتمام کرے۔ حضور کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، حضور کی شریعت کے بعد۔ اسی طرح قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، اس لیے قیامت تک یہ باقی رہے گی تاکہ ہدایت کے متلاشیوں کے لیے یہ نور روشنی بانٹتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور اس میں تحریف راہ نہیں پا سکتی کیونکہ کوئی اور کتاب ہی نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت کی کیونکہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ کا اپنے ذمہ کرم پہ لینا اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لینا، یہ ختم نبوت کی واضح اور بین دلیلیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے کوئی خوبصورت عمارت بنائی، لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اس کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت اور یہ اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کسر نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، جب مکمل ہو جائے، ٹائلیں لگ جائیں تو کوئی روڑا لے کر آ جائے کہ یہ روڑا میرا بھی لگاؤ، تو وہ محل میں بدصورتی پیدا کرے گا۔ محل کا مالک کبھی بھی اس میں کسی کے روڑے کو نہیں لگاتا۔ تو جب نبوت کا کسر مکمل ہو گیا تو کسی قادیان کے دجال کا روڑا اس کسر نبوت میں نہیں لگ سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اپنے اسماء گنوائے، میں حامد ہوں، میں احمد ہوں، میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ پھر فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ پس خدا برما شریعت ختم کر، اقبال کہتا ہے پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اس نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پر رسالت کو ختم کر دیا۔ آخری رسول ہے، اب کسی رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، ابو ذر سن لو، پہلا نبی حضرت آدم ہے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، بلکہ فرمایا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لہٰذا وہ نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم جب وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام سخت افسردہ تھے، پھر مدح کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی فرمایا لو عاشا کان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہنا تھا اس لیے حضور علیہ السلام کا فرزند زندہ نہیں رہا، تاکہ باقی نبیوں کے فرزند نبی ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل نبی ہوئے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے۔ تو پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس لیے بیٹے کو وفات دے دی گئی۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہٰذا بیٹا فوت ہو گیا، اور حضور فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے ان کو زندگی نہیں دی گئی۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے اور حضور کے شہزادے کو زندگی نہیں دی گئی چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو دجال قادیان کون ہے جو نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھتا ہے؟ بلکہ ابتدائی زندگی کے اندر اس کی 1940 کے اندر پیدائش ہوتی ہے اور 1980 کے اندر یہ بات کہتا ہے۔ یہی مفہوم جو ختم نبوت کا ہے یہ خود بیان کرتا ہے اپنی یہ کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 576 جلد نمبر 2 میں لکھتا ہے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آن حضرت کے کوئی رسول نہ بھیجا جائے، یعنی حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر خود کہتا ہے آنا خاتم الاولیاء لا ولی بعد، میں آخری ولی ہوں، میرے بعد ولی کوئی نہیں۔ یہ اس نے من گھڑت وہی گڑی، نبی تو ہو نہیں سکتا حضور کے بعد، اور وہ یہ کہہ چکا ہے، اقرار کر چکا ہے، کہتا چلو ولی ہو سکتا ہے، میں آخری ولی ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آسمانی فیصلہ نامی یہ کتاب میں لکھتا ہے اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن مت بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو۔ یہ خود اقرار کرتا ہے، خود بات کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے 1901 کے اندر خود نبی بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا، پہلے کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہے گا، خود ہی کہتا ہے کہ جھوٹے شخص کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، اور پھر خود کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، اور خود کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا، لہذا پہلے کچھ کہہ رہا ہے پھر اس کے برعکس کہہ رہا ہے، اور یہ کلام کا تناقض ہے، اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، وہ اپنے فتوے کی خود ہی ضد میں آ گیا، خود کہہ کے خود اس کے اندر پھنس رہا ہے۔ تو یہ 14 صدیوں سے امت کا طے شدہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ 2 اشخاص نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کذاب نے۔ اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت زریب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، تو ان کو کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ وہ کہنے لگے میں نہیں کرتا، تیری جھوٹی نبوت کا میں انکار کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتا ہوں۔ اس نے حضرت زریب بن کلیب کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت زریب بن کلیب کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو بتایا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسا شخص پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے نہیں چھوا ہے۔ پھر حضرت فیروز نامی ایک صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا اور 3-4 مہینوں کے اندر اندر ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسرا شخص جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا وہ تھا مسلمہ کذاب۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا، بلکہ حضور کے پاس بہت سارے لوگ لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا آپ کا، تو میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا، اور حضور فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے سوکھی ہوئی شاخ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں، اور فرمایا تو ہلاک ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس نے پوری قوت کے ساتھ پر پرزے نکالے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 13,000 کا لشکر بھیجا اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان کو میدان عمل میں اتارا، اور یمامہ میں جو لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جس طرح ناک کو چنے چبوائے، وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگوں میں کل 212 لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ اس قدر محتاط لڑائی کی ہے اور مسلمانوں نے اتنا کم نقصان اٹھایا ہے، لیکن اسی جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، حضرت زید بن خطاب بھی ہیں، اور بھی کئی متعدد معتبر صحابہ ہیں۔ 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ 1200 صحابہ نے اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی جان قربان کر دی، بلکہ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربانی حضرت حبیب بن زید انصاری نے دی۔ مسلمہ کذاب کے بندے انہیں پکڑ کے لے گئے اور مسلمہ کے پاس پیش کیا، تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر کہنے لگا مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں ہوں، یعنی ایسی بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں نہیں سنتا۔ پھر پاؤں کاٹ دی۔ پھر کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اس طرح ایک ایک عضو بدن کاٹتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی قرار نہیں کر سکتا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے، جن کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی جنگ یمامہ کے شہید ہیں، ختم نبوت پہ اپنی جان وارنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مالک اتنی دیر تک مجھے شہادت نہ دینا جب تک میرے جوڑ جوڑ پہ زخم نہ آ جائے، اس راستے میں لڑتے ہوئے ہر جوڑ پہ جب تک زخم نہ آئے مجھے شہادت نہ دینا۔ پھر ان کا پورا جسم اور جسم کا ہر جوڑ زخموں سے چوئے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہے وہ پڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ روزہ داروں نے روزے کھول لیے؟ میں نے کہا ہاں کھول لیا۔ تو کہنے لگے میرے لیے بھی کچھ لے کر آؤ۔ چونکہ روزے سے تھے، پورا جسم زخمی ہے، جوڑ جوڑ پہ زخم ہے۔ کہا کہ روزے داروں نے روزے کھول لیے تو میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ۔ کہتے میں ایک کنویں میں گیا اور ڈول پانی کا نکالا، جب میں لے کر پہنچا تو حوریں انہیں جام جنت پلا چکی تھی اور وہ مال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس راستے کے اندر لوگوں نے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے تابڑ توڑ حملے کیے،
لیکن کام بن نہیں رہا تھا، چونکہ وہ 30,000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھا، اور وہ بڑے جگرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا شعار یا محمدہ ہو کرو تو تمہیں فتح ہوگا۔ البدایا بن نہایا کے لفظ کہ پھر مسلمان اس دن جب نعرہ مارتے تھے تو یہ نعرہ مارتے تھے یا محمدہ ہو۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ ہو، اس دن مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کا نعرہ ہی یا محمد تھا۔ اتنا جوش پیدا ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ حضرت واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہا، حضور کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، حضور ماں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، چچا یاد آتے ہیں۔ تو کہا میں نے کہا کوئی موقع ملے تو اس کا کفارہ ادا کروں، تو کہا کہ میں نے وہ برچھی لے کر کے وہ جو حربہ تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میں نے اس کے کفارے میں اس کو تاک کر کے اس کے پیٹ میں مارا، اور اس کے پیٹ سے وہ برچھی وہ حربہ گزر گیا، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو مسیلمہ کذاب مارا گیا، تو اس دن ختم نبوت کے مجاہدین کا جو نعرہ تھا وہ یا محمدہ ہو تھا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ختم نبوت کے باغیوں کو ختم کرنا ہے اور تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر یا محمد کے نعرے لگانے پڑیں گے، تب امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ 53 کی تاریخ دیکھ لیں، یہی نعرہ تھا جس نے قوم میں جذبہ پیدا کر دیا۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی داستان رقم کی، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تحریک جو چلی ہے 1953 کی، اس میں 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، 10,000 لوگوں نے۔ بلکہ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی لاہور کے اندر کہ تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی، اس نے روک کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت کے جانثار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور وہ گلے کھول کھول کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس نے بارات کو وہیں روکا اور سب سے معذرت کی، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ برات واپس جانے لگی ہے، میں یہ سیرا اتار کے تجھے شہادت کا سیرا پہنانا چاہتا ہوں، اور اتنی دیر تک حدود معاف نہیں کروں گی جتنی دیر تک محمد عربی کی ناموس میں قربانی نہیں پیش کروں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر اس بچے کی لاش جو ہے وہ وہاں سے اٹھائی گئی اور وہ شہادت کا دولہا بن کے گھر میں پلٹتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری۔ علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ نے کون سی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں؟ وہ جب شیر دھڑتا تھا تو سینوں کے اندر کلیجے کانپتے تھے۔ جب نواب آف کالا باغ نے اس راستے کو روکنا چاہا، علامہ نیازی کو لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دی، تو مسجد وزیر خان کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ تاریخ کی داستان رقم کی کہ رہنے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ تو اس طرح منکرین ختم نبوت کی سرکوبی ہر دور میں ہوتی رہی۔ سجا نامی ایک عورت نے اعلان نبوت کیا، بعد میں وہ طائب ہو گئی۔ مختار سقفی نے اعلان نبوت کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سن 67 کے اندر اس کا سر اتارا۔ متنبی نے اعلان نبوت کیا، بعد میں اس نے اس سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے، گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان 30 دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور امت کو سخت مضطرب کیا۔ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے۔ اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے،
اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، جسد امت پہ چرکے لگانے کے لیے اور زخم زخم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 3 لوگوں سے انٹرویو لیا گیا، لیکن یہ کامیاب ٹھہرا۔ پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا، اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا، اور اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ام المومنین قرار دے دیا، اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا، اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مثل قرار دیا، اور معاذ اللہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا، اور اپنے ناپاک خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا۔ اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینے کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمانا تھا۔ 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا، اور 1880 سے لے کر 1891 تک حیات مسیح کا منکر رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا، مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا، مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1890 میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئی۔ پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے، پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، واپس جائیں، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سر کو بھی آپ کریں گے۔ اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں، میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعویلات فاسدہ کے مقراض سے قادیان کا دجال میری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لی۔ اعلی حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتویٰ دیا اور 5 رسائل لکھے، اور پیر صاحب نے شمس الہدایہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازرہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی۔ پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیف چشتیائی لکھی۔ آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیف چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے۔ مرزا قادیانی نے جب 1901 میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے وہ مسیح مسیح بنا، مہدی موعود بنا، ملہم من اللہ بنا، کئی اس نے رنگ بدلے، ذلی، بروزی، غیر تشریع نبی، امتی نبی، کئی روپ دھارے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے 1901 کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، یہ میرے اوپر اتری ہے اور معراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ طرح طرح کی حفوات اس نے بکنا شروع کر دی۔ وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو، نبوت کا دروازہ نہ کھولو، اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ تو علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور 72 کتابیں اس نے اس عرصے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برستی ہے، کبھی اردو میں کبھی انگلش میں۔ وہ ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ آ کے اس کو وہی دے جایا کرتا تھا، اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے حفوات بکا کرتا تھا۔ بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، باقی سب میری نبوت پہ ایمان لا چکے ہیں۔ آئینہ کمالات میں اس نے لکھا۔ پھر اس کے بعد نجم الہدا کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر اس بدبخت نے ازالہ اوہام کے اندر لکھا
ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکی، اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا، اور اس کو اس نے خنزیر، ولد الحرام، زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا، جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و ذریت خود تھی۔ مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا وہ شخص کافر ہے، جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے۔ من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کافرہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور جو شخص ایسے مفتری، کذاب اور دجال سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں، اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ازواج رسول کی توہین کی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی، اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی، سارے ولیوں کی توہین کی، جمی مسلمانوں کی توہین کی، اور عذاب میں مبتلا ہوا، سینکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا، اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں، کب میرے چیلنج پہ لبیک کہیں گے، میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا، اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے، بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ، وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے، جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت معین پر، تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ خود نہیں آیا، اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا۔ پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے، اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے۔ یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ حاشیہ 40 میں اس نے لکھا۔ پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ 1891 میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ، اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی، اور یہ اس نے احمد بیگ ہوشیار پوری کو خط لکھا، لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے؟ جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا، اور اس کا باپ بھی 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور یہ سخت اذیت کی زندگی یہ جو 2.5 سال ہوں گے گزارے گی، پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی، تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو۔ انہوں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی 1891 میں محمدی بیگم کی شادی کر دی۔ اب یہ سخت پریشان ہوا، اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باغ کا 1/3 حصہ تمہیں دے دوں گا، بہت کچھ ہوا، بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں
جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا، اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، لیکن یہ دھمکی بھی نہ چلی۔ تو اس طرح اس نے کہا تھا 2.5 سال اس کا خاوند نہیں جی سکتا۔ اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خاوند نکاح کے بعد مسلسل 40 سال تک زندہ رہا، اور محمدی بیگم 58 سال تک زندہ رہی، اور اس کا باپ بھی 20 سال زندہ رہا۔ اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیش گوئی تو خراب ہوگی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں۔ اس نے ایک ہیلا کیا کہ 2 بکریاں کہیں سے منگوائیں اور ان کو ذبح کیا، کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں، وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے۔ لیکن اس کے جھوٹے معتقد پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن پھر وہ مر گیا، لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی عرصہ دراز زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی۔ تو اس کی یہ جھوٹی پیش گوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ 1893 میں ڈپٹی عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا، اس کے ساتھ اس نے 15 دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا۔ جب بات نہ بنی، تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی، تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ 15 ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے، جب صرف 14 دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پور میں موجود ہے اور ابھی تندرست طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشا اڑائیں اور عیسائی خوش ہوں، تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے۔ نبی ترلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو۔ کتنا بدبخت نبی ہے، جھوٹا نبی، کذاب نبی، دجال نبی۔ پھر اس کے بعد بات نہ بنی، صرف 1 دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بھلا پھر رہا ہے، تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیے۔ رات کو گھبرایا ہوا تھا مرزا، کہنے لگا 1 دن رہ گیا، اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی، ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیے، کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑھو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک آؤ، اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، بلکہ خود بھی گیا اور واپس دوڑ لگا دی۔ اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے، لیکن آتھم نہ مرا۔ 6 ستمبر 1894 کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بتایا گیا، تو وہ تو نہ مرا، الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، بالخصوص جنہوں نے وہ مناظرہ رکھا ہوا تھا وہ 3 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا۔ پھر اس نے ایک نئی پیش گوئی گھڑی، کہنے لگا کہ 1887 کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا، اور اس کی بڑے فضائل بیان کیے۔ لیکن پھر 1887 کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، اب پریشان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا، 9 سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا 1887 کے اندر، نام اس کا بشیر احمد رکھا، لیکن وہ صرف 1 سال کے بعد مر گیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے، میری مراد کوئی اور بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد 1899 میں ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے 12-13 سال بعد، اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گئی، اس کا نام مبارک رکھا گیا، اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ کا کرنا ہوا 1907 کے اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا، 9 دن تک مسلسل بخار رہا۔ اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی، اب وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا، تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبض ٹھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی، تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آ گیا، اس نے نئی وحی گھڑ لی، کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا۔ تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبض پہ ہاتھ رکھا تو نبض اتر چکی تھی،
کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی سے کستوری لائیں۔ وہ کستوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے، تالا کھول ہی رہے تھے کہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی تو روح پرواز کر گئی ہے۔ اس نے ابھی بیچارے نے وہی گڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 9 دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا، اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا بخار اتر گیا۔ حکیم نور الدین نے بانڈا پھوڑ دیا، کہا بخار نہیں اترا، بیچارہ ویسے ہی مر گیا۔ تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی، وہ ذلیل رسوا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی، کہا میں 80 سال یا 80 سال سے زیادہ عمر جیوں گا، یہ اس نے آرزو کی، اور جب مروں گا یا مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا۔ لیکن پھر 26 مئی 1908 کو برانڈ رٹ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی ذلت کی موت مرا، اور 69 سال کی عمر میں مرا، جبکہ اس نے 80 سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی۔ کم از کم 11 سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا۔ نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، ایسے پلیتوں کو مدینے میں موت تو نہیں آیا کرتی تھی۔ باتھ روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی۔ جب پیدا ہوا، خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں تھا، ذلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو ذلیل ہو کے۔ اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار ذلیل و رسوا ہو کر آن جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، اور ذلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے، لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو اذیت میں مبتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا، ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا۔ 102 سال ہو گئے اس ظالم کو مرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میڑے دین کو، جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر ہی نہیں ہے، اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کی وفاداری کے لیے، اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا۔ مرزا طاہر بھی، مرزا مسرور بھی، سارے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے اور ان کی ایڈ پہ یہ پل رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر 1 سال کے اندر 10,000 لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں، جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں۔ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، مرزئی رسول اللہ کا دشمن ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد صحیح ہو لیں گے۔ یہ گکھڑ میں ایسا واقعہ ہوا، 4-5 سال ہوئے ہیں، ایک شخص نے مرزئی لکھا، پھر مہلت نہ ملی، موت آ گئی، پھر مسلمانوں نے قبرستان سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا پہ بھی رسوائی اور آخرت کا بھی عذاب علیم۔ صاحبوں کبھی بھی ٹگوں پہ، پیسوں پہ، دولت پہ، اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی متاع عزیز کا سودا نہ کرو۔ سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اے چچا اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، جہان بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، محمد بتوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے۔ یہ کیا ہوا چند ٹگوں کے لیے لوگ دین بدل رہے ہیں؟ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، جی ان سے بائیکاٹ کریں گے، ترس آتا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں۔ تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں اور کنڈکٹروں کے دھکے کھا رہے ہیں؟ ان 8 اور 10 سال کے بچوں پہ جو ہوٹلوں پہ برتن مانج رہے ہیں، کبھی ان پہ ترس نہیں آیا؟ ہوٹلوں کے پچھواڑے پہ جو سر جھکائے لائنوں میں بچہ کھچا لینے کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں شاتمان رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے؟ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، رات کو خواب میں حضور کو دیکھا، آقا نے رخ پھیر لیا، حضور فرمایا میری زوجہ کے بارے بات ہو اور تو کوئی بات ہی نہ کرے؟ کہنے لگا ما قدر، تو میرے میں طاقت نہیں تھی، میرے میں طاقت نہیں تھی، میں کمزور تھا، بات نہیں کر سکا۔ فَأَوْمَا إِلَى سَبَابِهِ وَالْوُسْطَى، حضور نے اس انگلی اور اس انگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا، إِلَىٰ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ فَهُوَ أَعْمَىٰ، جب صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ کہ میری زوجہ کے بارے میں کوئی بد زبان منہ کھولے
تو اس کتے کی زبان کھینچ کیوں نہیں دی ہے؟ تو آج ختم نبوت کے باغی بھونک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں. وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضور کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں. ان کی افواہات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور اگر کسی محلے بستی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے اس سے قطعاً بائیکاٹ کریں. کل قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا نور نصیب فرمائیں گے. اور اگر تم کسی مرزائی سے تعلق رکھو گے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں قصے نبوت پہ، تم ان کو اپنی باہوں میں لے رہے ہو. مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے اور غیرت کا سبق سکھایا ہے. صاحبو آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے